بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، حدیث میں ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ یہ صحابی کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ دیہات سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو اپنے دیہات کی کچھ چیزیں جیسے سبزیاں، ترکاری وغیرہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرتے، اور جب جانے کا معاملہ وقت آتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی کچھ چیزیں ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آدمی کسی کو ہدیہ دیتا ہے تو جس کو ہدیہ دیا جا رہا ہے وہ آدمی بھی خیال کرے کہ اس کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ہدیہ دینے والے کی نیت بدلے کی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اس نیت سے ہدیہ دے کہ اللہ راضی ہو جائیں میرے اس عمل سے، اور دونوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ جب آدمی ہدیہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، انسیتیں قائم ہوتی ہیں۔ تو ہدیہ بدلے کی نیت سے نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہدیہ دیا جائے۔ اس میں شہرت، ریاکاری، نام و نمود مقصود نہ ہو۔ بہت سے لوگ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ یہ مجبور ہے، لاچار ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ کسی کے اعزاز اور اکرام میں دیا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات جو مالی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، جب علماء کرام کو ہدیہ دینے کا معاملہ آتا ہے تو یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اس واسطے وہ حضرات ہدیہ دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہدیہ یہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہدیہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تاکہ اس کا اعزاز ہو، اس کا اکرام ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو یا نہ ہو۔ لیکن آج ہمارا ذہن ایسا ہے کہ کسی اللہ والے کو ہم دیکھتے ہیں، کسی عالم دین کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ کے دیتے ہیں کہ ان کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو چلو کچھ پیسے ہدیے کے عنوان سے ان کو دے دیں۔ یہ سمجھ کر دینا یہ ہدیے کی روح کے خلاف ہے، چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ اکرام میں، اعزاز میں ہدیہ دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے علماء امت اور حفاظ کرام جو اپنے سینوں میں اللہ کے مقدس کلام کو محفوظ کرتے ہیں، ان کا تو بہت ہی اونچا مقام ہے۔ آدمی یہ سوچ کر دے کہ یہ علماء دین، یہ اہل اللہ، یہ حفاظ عظام، یہ بہت اونچا کام کر رہے ہیں، اپنے سینوں میں اللہ کے مقدس کلام کو محفوظ کر رہے ہیں اور لوگوں میں دین کی بات اور اسلام کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں، تو آدمی یہ سوچ کے ان کے اعزاز اور اکرام میں ہدیہ دے تو یہ بہت اچھی بات ہے اور دینا بھی چاہیے۔ لیکن یہ نہ سوچے کہ یہ لوگ مجبور ہیں
اور فاقے میں ان کی زندگی گزرتی ہے، بہت ہی پریشان حال رہتے ہیں، یہ سمجھ کر کسی عالم کو، کسی حافظ کو ہدیہ دینا یہ ہدیے کی روح کے خلاف ہے۔ صدقہ اور ہدیے میں یہی فرق ہے، صدقہ جو کسی حاجت مند کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ہدیہ کسی کے اعزاز اور اکرام میں دیا جاتا ہے۔ لیکن لوگ ہدیہ بھی دیتے ہیں تو یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے، اس کو دیا جائے، ضرورت مند ہو یا نہ ہو، نیت یہ ہو کہ ہم اس کے اعزاز اور اکرام میں ہدیہ دے رہے ہیں، اور یہ سوچ کر دے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے محبتیں قائم ہوں، انسیتیں قائم ہوں، اور ایک دوسرے سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ تو بہرحال صدقہ اور ہدیے میں یہی فرق ہے کہ صدقہ وہ ہوتا ہے جو کسی آدمی کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اور ہدیہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اعزاز اور اکرام میں ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔